بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ صرف اپنی تلوار سے بلکہ اپنی ذہانت، قیادت اور ایمان سے دنیا پر اثر ڈالتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ظہیر الدین محمد بابر، مغل سلطنت کا بانی۔ آج ہم اس عظیم فاتح کی زندگی کا سفر سنیں گے۔ بابر 14 فروری 1483 کو فرغانہ، موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوا۔ وہ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس نسب نے اسے بچپن ہی سے قیادت اور جنگی صلاحیت کا وارث بنا دیا۔ بابر نے 12 سال کی عمر میں فرغانہ کا تخت سنبھالا۔ شروع میں اسے کئی مشکلات پیش آئیں، کبھی اندرونی بغاوتیں، کبھی پڑوسی ریاستوں کے حملے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی حکمت عملی سے دوبارہ طاقت حاصل کر لی۔ بابر کی سب سے بڑی طاقت اس کی جنگی حکمت عملی تھی۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں اس نے توپ خانے اور زنجیروں کا استعمال کر کے دشمن کو حیران کر دیا۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں 1526 عیسوی میں اس نے توپوں کو زنجیروں سے جوڑ کر دفاعی دیوار بنائی، جو اس وقت کی ایک انقلابی حکمت عملی تھی۔ بابر نے ترکمان گھوڑ سوار یلغار استعمال کی، جس میں فوج دائیں اور بائیں بازو سے گھوم کر دشمن کو گھیر لیتی تھی۔ وہ میدان جنگ میں جغرافیائی حالات کا فائدہ اٹھانے میں ماہر تھا، جیسے دریا یا ندی کو دفاعی رکاوٹ بنانا۔ بابر نے اپنے دشمنوں کو براہ راست ختم کرنے کے بجائے اکثر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ اتحادی بنانا، وعدہ وفا کرنا اور انصاف سے حکومت کرنا اس کے سیاسی ہتھیار تھے۔ بابر ہمیشہ اگلی صف میں رہ کر لڑتا تھا، جو اس کی فوج کے لیے حوصلے کا سبب بنتا تھا۔ وسط ایشیا میں جنگ کے دوران کئی بار شکست کے بعد بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی حکمت عملی بدل کر کامیابی حاصل کی۔ پانی پت، خانوا اور چندری کی فتوحات اس کی جرأت اور عزم کی بہترین مثالیں ہیں۔ بابر کی بہادری اور حکمت عملی کا راز یہ تھا کہ وہ حالات کے مطابق اپنی جنگی تکنیک بدل لیتا تھا، دشمن کی کمزوری کو پہچانتا تھا، وہ اپنی فوج کو متحد رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک عارضی مہم جو سے ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ بابر کی بیویوں میں عائشہ سلطان بیگم، سمرقند کے حکمران کی بیٹی محبت خانم، ماہم بیگم ہمایوں کی والدہ، جو بابر کی سب سے معروف بیوی تھیں۔ بابر کے کئی بیٹے ہوئے، جن میں سے سب سے نمایاں یہ ہیں: نصیر الدین محمد ہمایوں، بابر کا سب سے بڑا بیٹا اور اس کا جانشین، جو بعد میں ہندوستان کا حکمران بنا۔ کامران مرزا، قندھار اور کابل کا گورنر رہا۔ عسکری مرزا، فوجی امور میں شامل رہا۔ بابر صرف ایک بہادر جنگجو ہی نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت ذہین اور علم دوست حکمران بھی تھا۔ وہ ترکی، فارسی اور کچھ عربی جانتا تھا۔ بابر ایک عمدہ شاعر اور نثر نگار تھا۔ اس کے اشعار میں جنگ، فطرت اور محبت کی خوبصورت تصویریں ملتی ہیں۔ وہ وسائل کی کمی کے باوجود اپنے فوجی ڈھانچے کو منظم رکھتا تھا اور دشمن کی کمزوری کو فوراً پہچان کر حکمت عملی بدل دیتا تھا۔ بابر کی مذہبیت کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ فتح کے بعد قیدیوں اور دشمنوں کے ساتھ غیر ضروری سختی نہیں کرتا تھا۔ بعض مواقع پر اس نے دشمن کے سرداروں کو معاف کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، جو اس کی دینی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک مشہور واقعے میں جب اس کا بیٹا ہمایوں شدید بیمار ہوا تو بابر نے دعا کی اور کہا کہ میں اپنی جان اپنے بیٹے کی صحت کے لیے اللہ کو پیش کرتا ہوں۔ روایت کے مطابق ہمایوں صحت یاب ہو گیا اور بابر کچھ عرصے بعد وفات پا گیا۔ بابر کو علماء اور صوفیاء کی صحبت پسند تھی۔ وہ اپنے دربار میں دینی علماء کو عزت دیتا اور ان سے مشورے لیتا اور ان کی ضروریات پوری کرتا۔